سوزی کے نام پر دماغ کے تار جھنجھنا اٹھے۔ یہ وہی پٹاخہ حسینہ تھی جو ہرکولس جہاز پر افسروں کی تنہائیوں کو چمکاتی تھی۔ میرے ہاتھوں آدم خور ٹام کی ہلاکت کے بعد وہ میری تعریفوں کے پل باندھتی رہتی تھی۔ پرل فارم سے فرار ہو کر جب ہم ایک جوہر کے سرکنڈوں میں چھپے ہوئے تھے، سوزی نے ہماری بڑی مدد کی تھی۔ وہ ہمیں تلاش کرنے والوں میں شامل تھی، تاہم اس نے ہمیں سرکنڈوں میں دیکھنے کے بعد بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ آج پھر وہی سوزی اس چار دیواری میں ہمارے روبرو آ گئی تھی۔ صفدر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ ہمارے کمرے کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ شاید اتفاقاً اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس نے آنکھوں میں میری خیر خیریت پوچھی اور آگے بڑھ گئی۔ اس کے ساتھ 1-2 پہرے دار بھی تھے۔ قریباً 1 گھنٹے بعد وہ پھر دوبارہ نظر آئی۔ اس مرتبہ وہ اکیلی تھی۔ میرے کمرے کے دونوں ساتھی سوئے ہوئے تھے۔ وہ کھڑکی کے قریب چلی آئی۔ اس نے آپ کے بارے میں اور دیگر ساتھیوں کے بارے میں پوچھا۔ میں نے مختصر الفاظ میں بتا دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کسی طرح میرا کمرہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا؟ میں شاہ جہاں صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ پہلے تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ جب میں نے اصرار کیا تو وہ بولی کہ تم اپنے ایک روم میٹ سے جھگڑا کر لو، پھر میں کوشش کروں گی۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ یعنی جھگڑے کے نتیجے میں اس نے تمہارا کمرہ تبدیل کرا کے تمہیں یہاں بھیج دیا؟ جی۔ ویسے یار صفدر، یہ لڑکی ہے کام کی چیز۔ اس میں کیا شک ہے جناب، مگر یہ بات آپ غزالہ کے سامنے مت کہیے گا۔ ہم اردو میں بات کر رہے تھے۔ ہمارا روم میٹ حیرت سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے جعفر رضا بتایا۔ ہماری توقع کے برعکس وہ ایرانی تھا۔ وہ بردہ فروشوں کے ہاتھوں اغوا ہو کر یہاں پہنچا تھا۔ اس کے علاوہ وہ کچھ اور بتانے کو تیار نہیں تھا۔ اسے انگلش بالکل نہیں آتی تھی۔ اس نے جو کچھ کہا فارسی میں کہا۔ ہم بمشکل اس کا مطلب سمجھ پائے۔ ابھی ہم جعفر سے باتیں کر ہی رہے تھے کہ سوزی وہاں پہنچ گئی۔ وہ پتلون اور شرٹ میں تھی۔ اس کا جسم جیسے لباس کی قید سے رہائی پانے کے لیے مچل رہا تھا۔ اس نے ہمارے ساتھ کوئی بات نہیں کی، بس کھڑکی سے ہمیں اپنی جھلک دکھا کر آگے بڑھ گئی۔ اس کے ساتھ ایک پہرے دار بھی تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پہرے دار سمیت پھر واپس آئی۔ مجھے اور صفدر کو باتیں کرتے دیکھ کر اس نے ہمیں گھورا اور سخت لہجے میں بولی، آپ لوگ خاموش بیٹھیں تو بہتر ہے، یہاں صرف ضروری بات کی اجازت ہے۔ وہ ہمیں دھمکی آمیز نظروں سے دیکھتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پہرے دار انیس سے پتہ چلا کہ سوزی اس رہائشی حصے کی انچارج ہے۔ اس کا دفتر اسی رہائشی حصے میں ہے اور وہ 24 گھنٹے ڈیوٹی پر رہتی ہے۔ زنانہ حصے کی انچارج علیحدہ تھی۔ اسی طرح اس عمارت میں مختلف شعبوں کے انچارج مختلف تھے۔ انیس کی زبانی معلوم ہو کہ یہاں رات کا کھانا شام 7 بجے کے قریب ہی کھا لیا جاتا ہے، یعنی ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی یہاں کھانا کھایا جا چکا تھا۔ ہمیں بھوک محسوس ہو رہی تھی، مگر اب اس بھوک کے مداوع کا کوئی امکان نہیں تھا۔ رات 9 بجے کے قریب ہی ٹرسٹ کی 4 دیواری میں خاموشی چھانے لگی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں کے باسیوں کے لیے نصف شب ہے اور وہ سونے کے لیے دراز ہو چکے ہیں۔ ہماری آنکھوں سے نیند ابھی بہت دور تھی۔ کچھ گرمی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ افریقہ کا مشہور و معروف مچھر تھا جو ہیلی کاپٹروں کی طرح گھوں گھوں کرتا ہوا قریب سے گزر جاتا تھا۔ صفدر اور میں بیٹھے رہے اور حالات حاضرہ پر تبصرہ کرتے رہے۔ غالب امکان یہی تھا کہ یہ وہی 4 دیواری ہے جہاں مائیکل ہمیں لانا چاہ رہا تھا۔ یہ ایک وسیع و عریض عمارت تھی اور اس کے اسرار بھی ہم پر پوری طرح کھلے نہیں تھے، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ ابھی ہم اس جگہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ مائیکل اور سوزی کی یہاں موجودگی کا پتہ تو ہمیں چل چکا تھا۔ توقع تھی کہ ہرکولس کے باقی جانے پہچانے چہرے بھی یہاں موجود ہوں گے اور وہ تمام حالات بھی موجود ہوں گے جو ان چہروں سے وابستہ تھے۔ پروفیسر اللہ دیتا، اس کی خوبرو بیٹی شائستہ، سادہ لو دیہاتی حسینہ، اتر پردیشی کمسن ماں کملا اور دشمن جاں راجن وغیرہ۔ ہرکولس میں پروفیسر اللہ دتا نے کسی کنگ براؤن کا ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کہ ہمیں اس کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔ ممکن تھا کہ اس 4 دیواری کے اندر مستقبل قریب میں اس شخص سے بھی ملاقات ہو جاتی۔ ہم باتیں کر رہے تھے اور ہمارا پہرے دار انیس ایک ستون سے ٹیک لگائے سو رہا تھا۔ اچانک نسوانی قدموں کی تیز چاپ سنائی دی۔ پھر ہم نے سوزی کا غصے سے تمتمایا ہوا چہرہ دیکھا۔ وہ کھڑکی کے سامنے پہنچ کر گھررائی، یہ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ میں نے آپ کو سمجھایا بھی تھا کہ یہاں بات چیت منع ہے، آپ پورے وارڈ کو پریشان کر رہے ہیں۔ سوزی کی ڈانٹ ڈپٹ سن کر انیس بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ ڈرا ہوا تھا کہ شاید انچارج اس کی طبیعت بھی صاف کرے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ سوزی پہرے دار انیس سے مخاطب ہو کر سخت لہجے میں بولی، اس شخص کو لے کر میرے آفس میں آؤ۔ سوزی کا اشارہ میری طرف تھا۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد انیس نے گارڈ کو ساتھ لیا اور ہمارے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ گارڈ نے مجھے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ پہرے دار اور گارڈ کے میت میں سوزی کے دفتر پہنچا۔ رہائشی کمروں کے درمیان ہی ایک کمرہ سوزی کا دفتر تھا۔ اس کمرے میں ایک طرف بیڈ اور فریج بھی رکھا نظر آ رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا ٹی وی اور وارڈروب بھی یہاں نظر آ رہی تھی۔
عقبی دیوار پر ایک خوبصورت سا ہولسٹر لٹکا ہوا تھا۔ سوزی نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولی، دیکھو مسٹر، میں لوگوں پر سختی کرنے کی قائل نہیں ہوں، مگر ڈسپلن برقرار رکھنے کے لیے اگر سختی ضروری ہو تو وہ کرنی پڑتی ہے۔ اس ادارے کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں۔ تم میری انگلش سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ سوزی نے اٹھ کر کھڑکی میں سے جھانکا۔ پہرے دار اور گارڈ کمرے سے باہر موجود تھے، تاہم کچھ فاصلے پر کھڑے تھے۔ سوزی ایک دم لہجہ بدلتے ہوئے بولی، مسٹر شاہ جہان، میں بڑی دیر سے آپ سے بات کرنے کا موقع تلاش کر رہی تھی۔ آپ کے لیے بری نیوز ہے۔ آپ کا ایک دشمن یہاں موجود ہے اور وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے۔ کہیں اس کا نام مبارک امین تو نہیں؟ بالکل یہی ہے، سوزی نے قدرے حیرت سے کہا۔ اگر وہ مبارک امین ہی ہے تو پھر شاید وہ مجھے نہیں، ڈاکٹر غزالہ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کو مبارک کے حوالے سے اندیشہ پہلے سے تھا؟ ہاں، میں اس کمینے کو یہاں دیکھ چکا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ غزالہ کو بری نظر سے دیکھ رہا ہے۔ سوزی نے گہری سانس لی۔ کھڑکی سے تھوڑا بلند ہو کر اس نے ایک بار پھر کھڑکی سے باہر جھانکا اور رازداری کے لہجے میں بولی، آج رات 9 بجے مبارک امین مجھ سے ملا ہے اور اس نے مجھ سے غزالہ کے بارے میں بات کی ہے۔ کیسی بات؟ وہ بدبخت ڈاکٹر غزالہ کو گیسٹ ہاؤس میں بلانا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں اس نے مجھے رشوت کی پیشکش کی ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ بظاہر اس ادارے کا نظم و نسق مثالی ہے، مگر حقیقتاً اس ادارے میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے جو اس قسم کے بیشتر رفاہی اداروں میں ہوتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ یہاں سب کچھ اونچی سطح پر ہوتا ہے اور قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ لڑکیاں؟ ہاں، جس جگہ ہم موجود ہیں اسے ہاسٹل کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ہاسٹل ہے۔ کم و بیش 300 خواتین اور 300 مرد یہاں ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ بے شک ڈسپلن بہت زیادہ ہے، مگر وہ لوگ جو انتظامیہ کے بہت قریب ہیں کسی نہ کسی طرح اپنا الو سیدھا کر ہی لیتے ہیں۔ مبارک امین بھی ان میں سے ایک ہے۔ کیا وہ پہلے بھی یہاں آ چکا ہے؟ ہاں، پچھلے سال بھی 2 بار آیا تھا۔ جس طرح شکر خورے کو شکر مل جاتی ہے، عیاش لوگوں کو بھی اپنے لیے عیاشی کا سامان مل ہی جاتا ہے۔ یہ مبارک دراصل باس کے دوستوں میں سے ہے۔ باس مائیکل کی مدد سے اس نے 2-3 بار سیکنڈ انٹری سے پہلے لڑکیاں حاصل کی ہیں۔ یہ فرسٹ انٹری اور سیکنڈ انٹری کیا چیز ہے؟ یہ بھی یہاں ایک چکر ہے۔ کسی وقت تفصیل سے بات کرنے کا موقع ملا تو بتاؤں گی۔ فی الحال آپ اس مسئلے پر غور کریں جو فوری طور پر درپیش ہے۔ میں نے تو مبارک امین کو صاف صاف جواب دے دیا، لیکن وہ ڈھیٹ بندہ ہے، چپکا نہیں بیٹھے گا، وہ کوئی اور راستہ ڈھونڈے گا۔ اس ہاسٹل کے 4 انچارج ہیں اور میں ان میں جونیئر ترین ہوں۔ کیا پتہ وہ کسی اور انچارج کو شیشے میں اتار لے۔ اور پھر ہیڈ انچارج بھی تو ہے۔ یہاں ہیڈ انچارج کے سامنے انچارج کی وہی حیثیت ہوتی ہے جو جیل سپرنٹینڈنٹ کے سامنے جیلرز کی ہوتی ہے۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو کہ مبارک امین کسی اور طرح ڈاکٹر غزالہ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا؟ ہاں بالکل، اگر باس مائیکل یہاں موجود ہوتے تو مبارک کے لیے ڈاکٹر غزالہ تک پہنچنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر باس 3-4 روز کے لیے شہر سے باہر گئے ہیں۔ اب اگر 1-2 روز تک آپ لوگ سیکنڈ انٹری میں چلے گئے تو مبارک آپ کو چھو نہیں سکے گا۔ مبارک تو کجا، پھر مائیکل بھی آپ کے حوالے سے قریباً بے بس ہوگا، لہٰذا مبارک چاہے گا کہ بس آج ہی کل میں اپنی مطلب براری کر لیں۔ بھائی یہ فرسٹ انٹری اور سیکنڈ انٹری مجھے الجھن میں مبتلا کر رہی ہے۔ اس نے ایک بار پھر کرسی سے بلند ہو کر کھڑکی سے باہر جھانکا اور دھیمے لہجے میں بولی، آپ نے کنگ براؤن کا نام سنا ہے؟ ہاں، بس آپ مختصراً یہ سمجھیں کہ کنگ براؤن اس سارے سیٹ اپ کا کرتا دھرتا ہے۔ جو لوگ اس ادارے میں پہنچ جاتے ہیں وہ سیکنڈ انٹری کے بعد کنگ براؤن کی تحویل میں چلے جاتے ہیں۔ پھر ان کے متعلق ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا فیصلہ کنگ کی ثوابدید سے ہوتا ہے۔ اچانک مجھے خیال آیا، مس سوزی، ایک بنیادی سوال تو میں اب تک پوچھ ہی نہیں سکا۔ ہم اس وقت کس ملک میں ہیں؟ موریتانیہ میں۔ اس شہر کا نام نیما ہے۔ پروفیسر علادتہ اور اس کی بیٹی شائستہ کہاں ہیں؟ سوزی نے ذرا سا ہچکچانے کے بعد کہا، وہ دونوں بھی یہی ہیں۔ کیا میں تمہاری بات پر یقین کر لوں؟ یقین کرنا ہی پڑے گا۔ اور وہ اتر پردیشی قیدی؟ وہ بھی یہی ہیں۔ پہلے چند دن تک تو انہوں نے زبردست مسئلہ کھڑا کیا ہوا تھا۔ وہ ایک بار بھوک ہڑتال پر چلے گئے تھے۔ یہ تادم مرگ بھوک ہڑتال تھی۔ ان میں ایک لڑکی مر بھی گئی تھی۔ اب ان کے بارے میں تازہ ترین صورتحال کا مجھے علم نہیں۔ کیا وہ یہاں اس ہاسٹل میں نہیں ہے؟ ہیں بھی اور نہیں بھی۔ اب میں پھر سیکنڈ انٹری کی بات کروں گی اور آپ الجھ جائیں گے، لہٰذا اس باب کو بند ہی رکھیں۔ لڑکی کی موت کا سن کر میرے ذہن میں کمسن کملا کے بارے میں بھیانک خدشات جاگ اٹھے۔ میں نے سوزی سے پوچھا، ان قیدیوں میں ایک چھوٹی عمر کی ماں تھی، اس لڑکی کا نام کملا تھا، اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ نہیں۔ میں کچھ اور پوچھنا چاہ رہا تھا مگر ایک سیاہ فام لڑکی تیز قدموں سے چلتی دفتر کے دروازے پر پہنچی۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی اہم خبر لے کر آئی ہے۔
اس نے دہلیز پر کھڑے ہو کر سوزی سے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر وہ لپک کر سوزی کے پاس پہنچی۔ رکوع کے انداز میں جھک کر اس نے اپنا منہ سوزی کے کان کے قریب کر لیا اور پریشان لہجے میں اسے کچھ بتانے لگی۔ میں نے صاف محسوس کیا کہ سوزی کا رنگ پھیکا پڑ گیا ہے۔ اس کے خوبرو چہرے پر شدید پریشانی پیدا ہو گئی تھی۔ جو ہی لڑکی آفس سے باہر گئی، سوزی نے کانپتی آواز میں کہا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا، وہ بدبخت مبارک امین اپنا کام کر گزرا۔ کیا ہوا؟ زمین جیسے میرے پاؤں تلے سے نکل گئی۔ ڈاکٹر غزالہ شدید خطرے میں ہے۔ اس لڑکی نے بتایا کہ ڈاکٹر غزالہ کو ہاسٹل کے کمرہ نمبر 88 سے نکال کر گیسٹ ہاؤس میں پہنچا دیا گیا ہے۔ گیسٹ ہاؤس وہ جگہ ہے جہاں خصوصی مہمانوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ وہ یہاں جاگیردار مبارک بھی وہیں پر مقیم ہے۔ میرے جسم کا سارا لہو جیسے ایک دم میرے سر میں جمع ہو گیا اور آنکھوں کے سامنے ایک سرخ چادر سی تن گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں ایک پل بھی مزید اس کرسی پر بیٹھا رہا تو میرا سر دھماکے سے پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ میں یکلخت کھڑا ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میری دونوں مٹھیاں زور سے بھینچی ہوئی ہیں۔ یکا یک سوزی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں ان لمحوں میں آزاد تھا اور سوزی نے ایک ایسی خبر مجھ تک پہنچائی تھی جس نے مجھے جنون کی حد تک مشتعل کر دیا تھا۔ اس نے ہکلا کر کچھ کہنا چاہا لیکن اب بہت دیر ہو گئی تھی۔ میرے اندر وہ جہانی استاد بیدار ہو چکا تھا جس کی ڈکشنری میں موت، خطرہ، ڈر اور مصلحت جیسے الفاظ 15 سال پیشتر حرف غلط کی طرح مٹا دیے گئے تھے۔ اب یہ لفظ اور ان الفاظوں سے وابستہ تصورات اس کے لیے بے معنی تھے۔ وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ جب بے بسی گھیر لے تو پھر اس بے بسی کو ختم کر دو، چاہے اس کے ساتھ ساتھ باقی سب کچھ بھی ختم ہو جائے۔ مسٹر شاہ جہاں، آپ میری بات سنیں۔ سوزی نے میرا بازو پکڑا۔ میں لپک کر اس دیوار کی طرف گیا جہاں خوبصورت سے ہولسٹر میں لیڈی پسٹل آویزہ تھا۔ اس سے پہلے کہ سوزی کچھ سمجھتی یا کرتی، پسٹل میرے ہاتھ میں پہنچ چکا تھا۔ میں نے پسٹل سوزی کی طرف سیدھا کیا اور اس کے چہرے سے صرف چند انچ کے فاصلے پر رہ گیا۔ خبردار سوزی، میرا دماغ گھوما ہوا ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ میں نے سرسراتے لہجے میں کہا، اس عقبی دروازے سے باہر نکلو سوزی اور مجھے گیسٹ ہاؤس لے چلو فوراً۔ سوزی نے ہونٹوں پر زبان پھیری، ایک نظر کھڑکی سے باہر دیکھا، پھر پسٹل کی طرف دیکھا جو اس کی پیشانی کے سامنے موجود تھا۔ تاہم میرے خیال میں پسٹل سے زیادہ اس لہجے نے سوزی پر اثر کیا تھا جس میں نے اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ عقبی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے سے باہر مکمل سکوت تھا۔ ابھی بمشکل 10 بجے ہوں گے مگر لگتا تھا کہ آدھی رات بیت چکی ہے۔ کہاں ہے گیسٹ ہاؤس؟ سوزی نے انگلی کے اشارے سے بتایا۔ احاطے میں یہ ایک علیحدہ عمارت تھی اور اس پر گیسٹ ہاؤس کے الفاظ بھی لکھے نظر آتے تھے۔ ہم درختوں کے نیچے سے گزر رہے تھے جب اچانک ایک ہٹا کٹا پہرے دار سامنے آ گیا۔ وہ حیرت سے کبھی سوزی کی طرف اور کبھی میرے ہاتھ میں موجود پسٹل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے ٹانگ سے اس کی رانوں کے درمیان ضرب لگائی۔ وہ تڑپ کر دوہرا ہوا تو کنپٹی پر لگنے والی پسٹل کی طوفانی ضرب نے اسے لمبا لٹا دیا۔ میں نے احتیاطاً ایک اور ضرب اس کے سر پر لگا دی۔ سوزی پتھر کی طرح ساکت کھڑی تھی۔ وہ ایک مرتبہ ہرکولس میں میری مزاحمت دیکھ چکی تھی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس جیسی 5-6 بھی اکٹھی ہو جائیں تو مجھے زیر نہیں کر سکتی۔ میں نے سوزی کو آگے بڑھنے کی ہدایت کی۔ ہم گیسٹ ہاؤس میں داخل ہوئے۔ یہاں ایک گارڈ سے مدبھیڑ ہوتے ہوتے رہ گئی۔ کس کمرے میں مبارک؟ مجھے نہیں معلوم۔ اچانک میرے کانوں میں تابی کے رونے کی مدھم آواز پڑی اور پورے جسم میں انگارے بھر گئے۔ میں نے دائیں جانب دیکھا۔ یہ ایک چھوٹا سا واش روم تھا۔ میں نے سوزی کو اس واش روم میں دھکیلا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ اس کے بعد میں دیوانہ وار تابی کی آواز کے سمت بڑھا۔ ایک گارڈ میرے رستے میں آیا۔ اس نے اپنے لبادے کے نیچے سے ریوالور نکالنے کی کوشش کی۔ یہاں موجود تمام گارڈز کے پاس ریوالور وغیرہ تھے جو وہ بآسانی اپنے کپڑوں کے نیچے چھپائے رکھتے تھے۔ اس سے پہلے کہ گارڈ کا ریوالور اس کے ہاتھ میں آتا، میں اس کی گردن دبوچ چکا تھا۔ گارڈ کے حلق سے بس ہلکی سی آواز نکل سکی۔ میں نے اس کی گردن پر مخصوص دباؤ ڈالا اور وہ بے جان لاشے کی مانند میرے بازوؤں میں جھول گیا۔ میں نے اسے فرش پر لٹایا اور ایک بار پھر آواز کے سمت بڑھا۔ بالکل یوں لگا جیسے تابی رو کر میری رہنمائی کر رہا ہے اور مجھے بتا رہا ہے کہ وہ اور اس کی ماں فلاں جگہ ہیں۔ آواز ایک دروازے کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ میں نے دروازے کو لات رسید کی اور وہ چوپٹ کھل گیا۔ کمرے میں ٹیوب لائٹ روشن تھی۔ میں نے دیکھا تابی قالین پر بیٹھا ہے۔ اس کے سامنے کئی کھلونے پڑے تھے۔ سفید لباس والی ایک گندمی لڑکی دہشت زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ یقیناً چند سیکنڈز پہلے تک وہ تابی کو بہلانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ پسٹل کی پرواہ کیے بغیر وہ دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگی۔ میں نے اس کا بازو جکڑ لیا۔ بچے کی ماں کہاں ہے؟ میں نے چیخ کر پوچھا۔ میری انگلش یقیناً لڑکی کی سمجھ میں آ گئی تھی مگر وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ کہاں ہے اس بچے کی ماں؟ میں نے چیخ کر دوبارہ پوچھا۔ لڑکی نے اپنی لرزتی انگلی ایک بغلی دروازے کی طرف اٹھائی۔
اس سے پہلے کہ میں اس دروازے کی طرف بڑھتا، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ مجھے اپنے سامنے مبارک امین کی منحوس صورت دکھائی دی۔ وہ ہکا بکا کھڑا تھا۔ مبارک امین کے عقب میں مجھے جو منظر نظر آیا وہ کہیں زیادہ سنگین اور اشتعال انگیز تھا۔ میں نے ادخلے دروازے سے غزالہ کو دیکھا۔ وہ اسی لباس میں تھی جس میں جہاز سے اتری تھی اور اس چار دیواری میں پہنچی تھی۔ اس کے ہاتھ سامنے کی طرف ایک رسی سے بندھے تھے۔ وہ پہلو کے بل ایک بستر پر پڑی تھی۔ ایک لمحے میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ غزالہ کو کوئی نشاور چیز دی گئی ہے۔ اس کی آنکھیں نیم وا تھیں اور وہ ایک ہی سمت میں دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے کوتا قد مبارک امین کی گردن پکڑی اور اسے دھکیلتا ہوا کمرے میں لے گیا۔ وہ میز پر گرا۔ میز پر رکھی شراب کی بوتل 2 گلاسز سمیت دیوار سے ٹکرائی اور چکنا چور ہو گئی۔ مبارک امین حلق پھاڑ کر چیخا۔ وہ گارڈز کو آوازیں دے رہا تھا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ کر دبوچا اور ایک بار پھر دیوار پہ دے مارا۔ گریبان پر میری گرفت سخت تھی۔ مبارک کی آنکھیں حلقوں سے ابل پڑیں۔ مبارک، میں نے تجھے کہا تھا نا کہ ان دونوں عورتوں کے ساتھ کچھ نہیں ہونا چاہیے، کہا تھا نا تجھے۔ مجھے دہشت میں اپنی ہی آواز اجنبی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے غزالہ کی طرف دیکھا۔ وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں کچھ بول رہی تھی۔ اس کی آواز سے یہ نتیجہ نکالنا مشکل تھا کہ وہ کچھ کہہ رہی ہے یا صرف رو رہی ہے۔ پہلی مرتبہ میری نگاہ اس کے پاؤں پر پڑی۔ وہ بھی بندھے ہوئے تھے۔ میری توجہ ایک لمحے کے لیے غزالہ کی طرف مبذول ہوئی۔ عیار مبارک نے اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر بھاگنا چاہا۔ میں نے لپک کر اس کی گردن بازو کے آہنی شکنجے میں جکڑ دی اور پسٹل اس کی کن پٹی سے لگا دیا۔ یہی وقت تھا جب چاروں طرف سے مجھے بھاگتے دوڑتے قدموں کی آوازیں آئیں۔ یقیناً یہ پہرے دار اور گارڈز تھے جو مبارک کی پکار پر اس کمرے کی طرف لپکے تھے۔ میں نے مبارک کو گھسیٹا اور ایک گوشے میں ہو گیا۔ اب مبارک ایک زندہ ڈھال کی صورت میں میرے سامنے تھا۔ اندر آنے والے گارڈز اور پہرے داروں کی تعداد کم و بیش 10 تھی۔ ان میں سے بیشتر کے ہاتھوں میں ریوالور نظر آ رہے تھے۔ وہ سب سیاہ فام تھے۔ خبردار، معزز مہمان کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاؤ اور دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ میں نے گارڈ کی دھمکی نظر انداز کرتے ہوئے مبارک کے کان میں سرگوشی کی۔ چائے فروش مبارک امین، تیرا آخری وقت آ گیا، اپنے خدا کو یاد کر لے۔ مبارک کا جسم سرتاپا لرز کے رہ گیا۔ اس نے مچھلی کی طرح تڑپ کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ گھبراؤ نہیں، ابھی 2-4 منٹ باقی ہیں تیری زندگی کے۔ میں تجھے اسی طرح اپنے ساتھ گھسیٹ کر چھت پر لے کر جاؤں گا، وہاں تیرے پیٹ میں گولیاں ماروں گا اور تیسری منزل سے تجھے سر کے بل پختہ فرش پر پھینکوں گا۔ تیری موت تیرے شاہ نشان ہوگی۔ خدا کے لیے میری گردن چھوڑ دو۔ گارڈز نے گھیرا تنگ کر دیا۔ 2 گارڈز مجھ سے صرف 20-30 فٹ کی دوری پر رہ گئے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، تم معزز مہمان کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تم پر گولی نہیں چلائیں گے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور معزز مہمان کو گھسیٹتا ہوا سیڑھیوں پر لے آیا۔ اچانک ایک گارڈ دائیں جانب سے نمودار ہوا۔ ریوالور اس کے بھی ہاتھ میں تھا۔ میں نے اسے وارننگ دی، رک جاؤ ورنہ میں سے گولی مار دوں گا۔ میرا اشارہ مبارک کی طرف تھا۔ یہ گارڈ بے حد تربیت یافتہ اور مشاق نظر آتا تھا۔ اس کی حرکات و سکنات میں چیتے کی سی پھرتی تھی۔ اس نے مجھے چکما دیا۔ پہلے یہی محسوس ہو کہ میری وارننگ اس پر اثر کر گئی ہے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا اور پھر بجلی کی طرح تڑپ کر میری طرف آیا۔ میں تو پہلے ہی تیار تھا۔ پسٹل کی نال مبارک کی نامبارک کن پٹی پر تھی۔ میں نے ٹریگر دبا دیا۔ میرے ذہن کو شدید جھٹکا لگا۔ پسٹل میں سے ٹرچ کی آواز نکل کر رہ گئی۔ وہ خالی تھا۔ یہ ایک لمحے کی مہلت چیتا صفت گارڈ کے لیے بہت کافی تھی۔ وہ توپ کے گولے کی طرح مجھ سے ٹکرایا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں مبارک سمیت سخت فرش پر گرا ہوں۔ پسٹل میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ ایک دم مسلح گارڈز کالی بھیڑوں کی طرح مجھ سے چمٹ گئے۔ میرے جسم پر گھونسوں اور ٹھوکروں کی بارش سی ہو گئی، مگر مبارک امین کی ایک ٹانگ ابھی بھی میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے پوری طاقت سے ٹانگ کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ مبارک فرش پر اوندھا پڑا تھا اور مچھلی کی طرح بل کھا کھا کر میرے ہاتھوں سے پھسلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسری طرف میں نے بھی تہیا کر رکھا تھا کہ اسے چھوڑوں گا نہیں۔ پہرے دار میری کمر پر اندھا دھند ضربات لگا رہے تھے۔ چند سیکنڈ کے لیے کبڈی کے کھیل کی سی صورتحال پیدا ہو گئی، جہاں بھاگنے والا کھلاڑی زور لگا کر خود کو گھسیٹتا ہے اور دہائی کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے مبارک بھی کسی نادیدہ دہائی کو ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچانک مجھے موقع مل گیا۔ میں نے ایک ہاتھ سے مبارک امین کا ٹخنا جکڑے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے ایک حواس باختہ گارڈ کے ہولسٹر میں سے ریوالور کھینچ لیا۔ ریوالور کا وزن بتا رہا تھا کہ وہ فلی لوڈڈ ہے۔ میں نے اوپر تلے 3 گولیاں چلائیں اور تینوں مبارک کے سر کے پار کر دیں۔ کئی ہاتھوں نے میرے ریوالور والے ہاتھ کو جکڑ لیا۔ میری انگلیوں کو وحشیانہ انداز میں مروڑ کر ریوالور میرے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ پھر کئی ہاتھوں نے میرے بازوؤں کو پشت کی طرف موڑا اور میری کلائیوں کو کسی رسی نما شے سے باندھے جانے لگا۔ کچھ افراد بدحواسی میں مبارک امین کو جھنجھوڑنے لگے۔
میں جانتا تھا کہ وہ ایک ایسی لاش کو جھنجھوڑ رہے ہیں جس کی کھوپڑی میں 3 روشن دان کھل چکے ہیں۔ اچانک سوزی کی شکل میرے سامنے آئی۔ وہ چیخ چیخ کر گارڈز کو ہدایات دے رہی تھی۔ مت مارو اسے، چھوڑ دو، اسے قانون کے مطابق سزا ملے گی۔ مشتعل گارڈز نے سوزی کی ہدایت پر عمل کیا۔ میرے جسم پر گھونسوں کی بارش رک گئی۔ میرے ہاتھ پشت پر باندھ دیے گئے۔ 2-3 گارڈز نے مجھے بازوؤں سے جکڑ کر کھڑا کر دیا۔ مبارک امین بے سود پڑا تھا۔ اس کا کھوپڑا خون سے رنگین ہو چکا تھا۔ وہ پرل کافی فارمز کا مالک ہی نہیں، اپنے علاقے کا سخت ترین جاگیردار بھی تھا۔ بدر جیسی نہ جانے کتنی عورتیں اس کی افتادِ تباہ کا شکار ہو چکی تھیں۔ آج وہ سونے سے لدا پھدا پرغرور وڈیرا مردہ چھپکلی کی طرح فرش پر پڑا تھا۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، مبارک نے ہاسٹل کے ایک انچارج ہی کی مدد سے غزالہ کو گیسٹ ہاؤس میں بلایا تھا۔ غزالہ کو کھانے میں خواب آور دوا کھلائی گئی اور پھر اسے تابی سمیت گیسٹ ہاؤس کے کمرہ نمبر 1 میں پہنچا دیا گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں مبارک ٹھہرا تھا۔ خوابگاہ میں مبارک نے غزالہ کو زبردستی شراب پلانے کی ایک ناکام کوشش کی۔ اس دوران میں وہاں پہنچ گیا اور مبارک نے عیاشی کی جو بساط بچھا رکھی تھی وہ اس کی موت کی بساط میں بدل گئی تھی۔ گارڈز مجھے کھینچتے ہوئے گیسٹ ہاؤس سے باہر لے آئے۔ سوزی بھی ہمراہ تھی۔ مجھے قریباً نصف فرلانگ تک ننگے پاؤں چلایا گیا اور ایک دوسری عمارت کے اندر پہنچا دیا گیا۔ اس عمارت میں قدم رکھتے ہی اندازہ ہو گیا کہ اس جگہ کو یہاں جیل خانے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ زیادہ بڑی عمارت نہیں تھی، بمشکل 1 کنال رقبہ ہوگا۔ یہاں برق کی طرز پر چھوٹی چھوٹی کوٹریاں بنی تھیں۔ ان کوٹریوں کے دروازے سلاخ دار تھے۔ 2-4 کوٹریوں کے سوا باقی سب خالی نظر آ رہی تھیں۔ مجھے بھی کوٹری میں دھکیل دیا گیا۔ دروازے کی سلاخ زنگ آلود تھی اور فرش گرد و غبار سے ہٹا ہوا تھا۔ دروازے پر ایک وزنی تالا لگا دیا گیا۔ میں فرش پر بیٹھ گیا۔ جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ صرف 36 گھنٹے پہلے رنگا میں مبارک کے کارندوں نے مجھے اور صفدر اور زری کو پوری طرح زدوکوب کیا تھا۔ ابھی وہ چوٹیں تازہ تھی کہ یہ مزید چوٹیں لگ گئیں۔ میرے زخمی ہونٹوں سے پھر خون رسنے لگا۔ میں نے اپنی پھٹی ہوئی قمیض کی ایک دھجی علیحدہ کی، اپنے ہونٹ پہنچے۔ پچھلے 15-16 برسوں میں میرے ہاتھوں سے کئی قتل ہوئے تھے، لیکن جو قتل میں نے آج کیا تھا اس میں کچھ الگ طرح کی تمانیت اور خوشی تھی۔ یہ قتل میں نے اس عزیز ترین ہستی کے لیے کیا تھا جو میری زندگی کا محور تھی۔ وہ جو بھی تھی، جیسی بھی تھی، میری متاع حیات تھی۔ مجھے اس کی خوبیوں یا خامیوں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ بس میری محبت تھی، میری غزالہ تھی۔ میں اس سے پیچھے کچھ سوچنا چاہتا تھا، نہ ہی اس سے کچھ آگے۔ میں ساری رات دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا، کبھی اونگتا رہا، کبھی جاگتا رہا۔ میری سوچ بار بار بھٹک کر غزالہ کی طرف جا رہی تھی۔ میں اسے نیم بے ہوشی کی حالت میں روتے چھوڑ آیا تھا۔ پتہ نہیں وہ اب کیسی تھی، اس کے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا تھا۔ بس ایک تسلی تھی، اور وہ یہ کہ سوزی کا رویہ ابھی تک میرے حوالے سے نرم تھا۔ میں نے اس کے سر پر پسٹل رکھا تھا اور اسے گیسٹ ہاؤس تک لے کر آیا تھا۔ اس کے باوجود سوزی نے مجھے گارڈز کے وحشیانہ تشدد سے بچایا تھا۔ صبح 4-5 بجے کے قریب بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی۔ کوئی 2 گھنٹے بعد ایک پہرے دار کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ وہ سلاخ دار دروازے کے باہر سے مجھے جگا رہا تھا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ راہداری میں کوئی بھاری بھرکم قدموں سے چلتا ہوا میری طرف آ رہا ہے۔ پھر ان قدموں کی چاپ میں ایک عجیب سی ہیجانی کیفیت بھی مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ چلنے والا میرے سامنے آن کھڑا ہوا۔ وہ مائیکل تھا، 3 پیس سوٹ میں آدم خور درندہ۔ اس کا چہرہ فرط غضب سے تمتما رہا تھا اور آنکھوں کی جگہ 2 دہکتے ہوئے انگارے رکھے تھے۔ مائیکل کا غیظ و غضب سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ میرے ہاتھوں اس کا دوست مبارک امین قتل ہوا تھا اور یہ واقعہ صرف 8-9 گھنٹے پہلے کا تھا۔ مائیکل کے پیچھے ہی پیچھے 2 حبشی گارڈز بھی کوٹری کے دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ ان جلاد نما حبشیوں نے صرف پتلونیں پہن رکھی تھیں۔ بالائی جسم مریا تھے۔ میری تمام تر توجہ مائیکل کی طرف تھی۔ میں اس کی انگارہ آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اچانک کوٹری کے سلاخ دار دروازے میں سے کوئی شے گزر کر میری طرف آئی۔ ایک دائرہ سے میری آنکھوں کے سامنے چمکا۔ دفعتاً مجھے پتہ چلا کہ میری گردن میں تانبے کا بنا ہوا وہی مخصوص کڑا ڈال دیا گیا ہے جو اس سے پیشتر میں جہاز ہرکلس میں دیکھ چکا تھا۔ اس کڑے کا تعلق ایک طویل بانس نما راڈ سے تھا۔ مائیکل کے سخت گیر پہرے دار اس راڈ کو بڑی پھرتی سے قیدیوں کی کوٹری میں داخل کرتے اور تانبے کا حلقہ یا کڑا کسی قیدی کی گردن میں فٹ ہو جاتا اور پھر اس قیدی کو کھینچ کر سلاخوں کے قریب لایا جاتا اور بے رحمی سے تشدد کیا جاتا۔ ایک لمحے میں یہ ساری تفصیل میری نگاہوں کے سامنے گھوم گئی۔ سخت کڑے کی پتری میری گردن میں دھنستی چلی جا رہی تھی۔ پھر دونوں حبشیوں نے مل کر زور لگایا اور میں کھنچتا ہوا سلاخ دار دروازے سے آ ٹکرایا۔ اب میرا چہرہ آدم خور مائیکل سے فقط چند انچ کی دوری پر تھا۔ اس کی درندے جیسی سانسیں میرے رخساروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ وہ کسی درندے ہی کی طرح غرایا۔ بھگوڑا کہاں تک بھاگ سکتا ہے؟ آخر پکڑا جاتا ہے یا مر جاتا ہے؟ اور تم بھی مر جاتے تو تمہارے حق میں بہتر ہوتا۔ تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا،
جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے. اللہ نے جو کرنا تھا وہ کر دیا. اس نے تمہارے ہاتھوں مبارک کو قتل کرا دیا. بس اب یہ سمجھو کہ خدا نے اس عذاب کے ذریعے تم پر عذاب نازل کیا ہے. ایسا عذاب جو تمہیں نہ جینے دے گا نہ مرنے دے گا. جوزف کہاں ہے؟ اس نے میرے بال مٹھی میں جکڑتے ہوئے پوچھا. مجھے معلوم تھا کہ مائیکل جلد یا بدیر مجھ سے سوال ضرور پوچھے گا. جب ہم پرل فارم سے فرار ہوئے تھے تو جوزف کو ہم نے اسی راستے میں ایک جوہر کے کنارے سے پکڑا تھا. بعد ازاں بوڑھے دراب کے گھر ہونے والی فائرنگ میں جوزف کو مبارکی کے کسی کارندے کی گولی لگ گئی تھی. کئی گھنٹے موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد جوزف نے دم توڑ دیا تھا. کہاں ہے جوزف؟ مائیکل نے میرے بالوں کو شدید جھٹکا دیتے ہوئے پوچھا. مجھے کچھ نہیں معلوم، میں نے بمشکل کہا. تانبے کا حلقہ میری آواز کو گلے میں ہی گھوٹ رہا تھا. تمہیں معلوم ہے اور تم بتاؤ گے بھی، اور اگر نہیں بتاؤ گے تو تمہاری ڈاکٹر بتائے گی، اور اس سے میں جس طرح پوچھوں گا اس کا اندازہ تمہیں بھی ہے. وہ میرے ہاتھوں زندہ درگور ہو جائے گی، لہٰذا بہتر ہے کہ تم ہی بتا دو. اس نے میرے بالوں کو ایک زبردست جھٹکا اور دیا. میں نے اپنے ہونٹ بند رکھے، پھر میری آنکھوں کے سامنے منحوس کیبو کو لہرایا. بیت کی وہی پتلی چھڑی جو بردوں کی کھالیں ادھیڑنے کے لیے استعمال ہوتی تھی. پھر میرے بولنے سے کچھ پہلے ہی مائیکل نے کیبوکو کی ایک شدید ضرب میرے سر پر لگائی. واقعی کیبوکو ایک سخت منحوس اور اذیتناک چیز تھی. میں نے اسے کئی مرتبہ دیکھا تھا لیکن اس کی ضرب آج پہلی مرتبہ صحیح تھی. مجھے یوں لگا جیسے کھوپڑی میں تلوار سی گھس گئی ہو. یقیناً دوسری ضرب میرے چہرے کا مزاج پوچھتی اور پھر ہر ضرب کے ساتھ میرے چہرے سے کھال لٹکنا شروع ہو جاتی. اپنی بے بسی کا یہ تماشا میرے تصور میں ناچ رہا تھا، اور میں یہ تماشا مائیکل کو ہرگز نہیں دکھانا چاہتا تھا. میں وہ عام قیدی نہیں تھا جسے یہ بردہ فروش جانوروں کی طرح مارتا تھا اور جانوروں ہی کی طرح چیخنے چلانے اور پاؤں میں لوٹنے پر مجبور کر دیتا تھا. میں نے دونوں ہاتھوں سے دروازے کی سلاخیں پکڑی، اپنے دونوں پاؤں اچھل کر سلاخوں سے ٹکائے اور پھر پوری قوت سے پیچھے کی طرف زور لگایا. میری ٹانگیں سیدھی ہو گئیں. دونوں حبشیوں کے ہاتھوں سے آہنی راڈ چھوٹ گئی. میں مزید پیچھے ہٹا اور اس راڈ کو کوٹری کے اندر لے آیا. پلک جھپکتے میں نے تانبے کا حلقہ اپنی گردن سے اتار لیا. اب آہنی راڈ ایک طویل نیزے کی طرح میرے ہاتھ میں تھی. یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ کوٹری سے باہر موجود تینوں افراد بالکل سنبھل نہیں سکے. میں نے راڈ نیزے کی طرح ایک حبشی کے سینے میں ماری. ضرب کی شدت سے وہ اچھل کر دور جا گرا. اسی دوران میں مائیکل پھرتی سے ایک طرف ہو گیا. اس نے اپنا ریوالور مجھ پر تان لیا. خبردار، گولی مار دوں گا میں. میں چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر گہری سانس لے کر راڈ ایک طرف پھینک دی. میں نے راڈ مائیکل کے ریوالور سے ڈر کر نہیں پھینکی تھی. دراصل تینوں افراد دروازے سے دور ہٹ گئے تھے اور راڈ میرے لیے بیکار ہو گئی تھی. جہاں تک مائیکل کی دھمکی کا تعلق تھا تو وہ گیدڑ بھپکی ہی تھی. یہ شخص اتنا ظالم تھا کہ اتنی آسانی سے مجھے نہیں مار سکتا تھا. مجھے مارنا اس کے نزدیک اپنے ظلم کو قتل کرنے کے مترادف تھا، اور یہ ظلم اسے ہر شے سے زیادہ عزیز تھا. اس سے پہلے کہ آتش فشاں کی طرح ابلتا ہوا مائیکل مجھے کسی دیگر انداز سے صفاقی کا نشانہ بناتا، ایک حبشی تیز قدموں سے وہاں پہنچا. اس نے مائیکل کے بالکل قریب کھڑے ہو کر دھیمے لہجے میں کوئی بات کہی. اس کے فقرے میں فقط کنگ کا لفظ میری سمجھ میں آیا. حبشی کی بات سننے کے بعد مائیکل کے غضب کا بفرا ہوا دریا جیسے ایک دم اتر گیا. اس نے دانت پیستے ہوئے مجھے گھورا، ریوالور جیب میں رکھا اور حبشی پہرے داروں کو مقامی زبان میں ہدایات دیتا ہوا باہر چلا گیا. حبشی پہرے دار رکھوالی کے خوخار کتوں کی طرح کوٹری کے سامنے ٹہلنے لگے اور گاہے بگاہے مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگے. بردوں کی گردنیں ناپنے والا مخصوص پھندا اپنی طویل راڈ سمیت کوٹری کے اندر ہی پڑا تھا، مگر پہرے داروں سے نکالنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے. یا شاید مائیکل ہی انہیں ہدایت دے گیا تھا کہ قیدی خطرناک ہے، لہٰذا وہ پھندا باہر نکالنے کی کوشش نہ کریں. میں کوٹری کی خستہ حال دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. جسم کے کئی حصے پھوڑے کی طرح دکھ رہے تھے. نچلے ہونٹ اور ایک کوہنی سے بھی گاہے گاہے خون رسنے لگتا تھا. مجھے اس وقت سب سے زیادہ فکر غزالہ کی تھی. اپنے کمرے میں لے جانے سے پہلے بدبخت مبارک امین نے اسے خواب آور دوا پلائی تھی. اس دوا کے زیر اثر غزالہ کی حالت مبارک کی خوابگاہ میں بہت پتلی نظر آ رہی تھی. میں غزالہ کی خیریت معلوم کرنا چاہتا تھا، مگر ہر طرف سنگلاخ دیواروں اور آہنی سلاخوں نے راستے روک رکھے تھے. امید کی ایک ہلکی سی کرن تھوڑی دیر پہلے نمودار ہوئی. میرا اندازہ تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے جس شخص کا پیغام مائیکل کو پہنچایا گیا تھا وہ کنگ براؤن تھا. پیغام سن کر مائیکل کا 7ویں آسمان کو چھوتا ہوا پارا ایک دم نیچے آ گیا تھا. اب تک کنگ براؤن کے بارے میں مجھے جو کچھ معلوم ہوا اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ایک نہایت سخت، منظم اور قاعدہ پسند شخص ہے. مائیکل کے جو دوست اس ٹرسٹ میں عیاشی کی غرض سے آتے تھے وہ یہ کام کنگ براؤن سے چھپ چھپا کر کرتے تھے. نامبارک امین نے بھی ایسا ہی کیا تھا. اب وہ میرے ہاتھوں ہلاک ہو چکا تھا. عین ممکن تھا کہ کنگ براؤن کی ضابطہ پسندی کی وجہ سے میرے لیے بہتری کی کوئی صورت نکل آتی.
سے پہر تک میں بھوکا پیاسا اس کوٹری میں بند رہا۔ پہرے دار بدستور دروازے کے سامنے موجود تھے۔ مجھے یقین تھا کہ ان کے نہایت چوڑے اور مضبوط جبڑوں کی وجہ یہی ہے کہ وہ دونوں بنیامی ہیں، اس لحاظ سے خطرناک درجے کے آدم خور ہیں وہ۔ 2:30 بجے کا وقت ہوگا جب مجھے سوزی کی شکل نظر آئی۔ اس کی دیوری پر بل تھے، وہ بالکل خاموش نظر آ رہی تھی۔ کوٹری کے دروازے کے عین سامنے پہنچ کر وہ تن کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے انگلش میں مجھ سے پوچھا، کیا حال ہے تمہارا؟ بہت مزے میں ہوں، انگ انگ خوشی سے جھوم رہا ہے۔ کھانا وغیرہ کھایا؟ کھانا تو نہیں کھایا، وغیرہ کھایا ہے، شاید مزید بھی کھاتا، لیکن اس دوران تمہارے باس مائیکل کو کنگ کا بلاوا آ گیا اور وہ واپس چلا گیا۔ سوزی کوٹری میں پڑے پھندے اور راڈ کو دیکھ کر بولی، مجھے اس واقعے کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ بہرحال میں تمہیں یہی بتانے آئی ہوں کہ اپنا دماغ ٹھنڈا رکھو، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ کنگ تمہارے ساتھ نرمی کا سلوک کریں گے۔ میں کسی کی سختی سے خوفزدہ ہوں اور نہ کسی نرمی کا امیدوار ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ فی الوقت مجھے صرف اپنے ساتھیوں کی فکر ہے۔ میں جانتی ہوں، وہ معنی خیز لہجے میں بولی، تمہیں ساتھیوں کی اور خاص طور پر اپنی ڈاکٹر کی فکر ہے۔ ڈاکٹر ہی کے بارے میں بتانے آئی ہوں۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، میں نے اسے اپنے ذاتی کمرے میں رکھا ہے اور ایک ڈاکٹر اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ خواب آور دوا کا اثر اس کے ذہن سے ختم ہو گیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے دودھ بھی پیا ہے۔ اس عنایت کی وجہ؟ میں تو تمہاری کن پٹی پر پسٹل رکھ کر تمہیں گیسٹ ہاؤس میں لے گیا تھا۔ وہ تمہارا فیل تھا کہ میرا فیل ہے؟ ویسے سوزی، اگر تم میری بات پر یقین کر سکو تو میں یہی کہوں گا کہ تمہیں نقصان پہنچانے کا میرا ہرگز ارادہ نہیں تھا۔ اگر وہ پسٹل بھرا ہوا بھی ہوتا تو بھی میں تم پر کبھی گولی نہیں چلاتا۔ اس نے میرے ہی انداز میں کہا، اگر تم بھی میری بات پر یقین کر سکو تو میں بھی ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ ہاں کہو۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا پسٹل خالی ہے، اس کے باوجود میں تمہارے آگے لگ کر گیسٹ ہاؤس چلی گئی تھی۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ وہ ایک بار پھر سچی ہمدرد ثابت ہوئی تھی۔ وہ اب تک بالکل سپاٹ لہجے میں بات کرتی رہی تھی۔ پہرے دار انگلش نہیں سمجھتے تھے اور نہ ہی وہ سوزی کے تاثرات سے اندازہ لگا سکتے تھے کہ وہ کیا بات کر رہی ہے۔ غالباً ان کا خیال یہی تھا کہ وہ مجھ سے کسی قسم کی باس پرس کر رہی ہے۔ تمہارا ایک اور احسان بھی تو ہے ہم پر۔ کون سا احسان؟ انجان مت بنو۔ جب ہم پرل فارم سے فرار ہوئے تو تم لوگوں نے ہمارا تعاقب کیا تھا۔ تم بھی تعاقب کرنے والوں میں شامل تھی اور تم نے ہمیں سرکنڈوں میں چھپے ہوئے دیکھا بھی تھا۔ اس کے چہرے پر گلابی رنگ سا بکھر گیا۔ شاید پہرے دار موجود نہ ہوتے تو اس کے ہونٹ بھی مسکرانے پر مجبور ہوتے، مگر اب وہ اپنا چہرہ اور لہجہ سپاٹ رکھنے پر مجبور تھی۔ شاید تم اب شکریہ ادا کر کے یہ باور کرانا چاہتے ہو کہ ہم بدستور اجنبی ہیں۔ ٹھیک ہے، نہیں ادا کرتا شکریہ۔ اور کوئی خدمت؟ بس تمہاری یہی خدمت کافی ہوگی کہ اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھو اور باس مائیکل کو بھڑکنے کا موقع نہ دو۔ ہاں، ایک اور بات یاد آئی۔ کیا میں امید کروں کہ تم سچ سچ بتاؤ گے؟ ہاں پوچھو۔ کیا تمہیں واقعی جوزف کے بارے میں نہیں معلوم؟ معلوم تو ہے، مگر یہ نہیں معلوم کہ اس بارے میں مائیکل کو بتانا چاہیے یا نہیں۔ کیا معلوم ہے؟ کم از کم مجھے تو بتا دو۔ جوزف ہلاک ہو چکا ہے اور اسی نامبارک امین کی گولی سے ہوا ہے، جسے مائیکل اپنا پیارا دوست بتاتا ہے۔ میں نے اس سارے واقعے کے بارے میں مختصراً سوزی کو بتایا۔ وہ غور سے سنتی رہی اور آخر میں بولی، مجھے یقین ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو، لیکن باس کو اس کا یقین دلانا خاصا دشوار کام ہوگا۔ آپ خواہ میں پریشان نہ ہو، مجھے اپنے حالات سے نمٹنا آتا ہے۔ تمہاری ہمت پر شک نہیں، لیکن تم نہیں جانتے کہ تم کس چار دیواری میں پہنچ گئے ہو۔ اگر میں نرم سے نرم لفظ بھی استعمال کروں تو میں یہی کہوں گی کہ تم خود کو اور اپنے ساتھیوں کو بدترین مشکلات کے لیے تیار کر لو۔ اسی دوران میں بیرونی دروازے کی طرف سے کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دیں۔ سوزی نے تسلی آمیز انداز میں دیکھا اور بولی، اچھا میں رات کو پھر آؤں گی، تم خود کو بالکل ریلیکس رکھو۔ اگر کنگ براؤن تم تک پہنچے تو تم انہیں مبارک کے قتل کے بارے میں سب کچھ صاف صاف بتا دینا۔ وہ پہرے داروں کو چند ہدایات دینے کے بعد باہر نکل گئی۔ رات تک میں کوٹری میں پڑا اٹھتا رہا، زخموں سے خون بھی رس رہا تھا۔ کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی تھی کہ مجھے 2 گھونٹ پانی کے ہی پوچھ لیتا۔ میں نے پیاس سے بےتاب ہو کر پہرے داروں کو کئی بار آوازیں دیں، مگر وہ جیسے سماعت اور گویائی سے محروم تھے۔ غالباً وہ میرا شمار نہایت خطرناک قسم کے قیدیوں میں کر رہے تھے اور سلاخوں کے قریب پھٹکنے کے روادار نہیں تھے۔ کوٹری میں گرمی بھی تھی اور مچھر بھی پایا جاتا تھا۔ اس وقت رات کے 11 بجے ہوں گے جب ایک تیسرا پہرے دار وہاں پہنچا اور پہلے 2 پہرے داروں کو وہاں سے لے کر چلا گیا۔ اس کے 10-15 منٹ بعد مجھے سوزی کی شکل نظر آئی۔ وہ نیلی شرٹ اور سفید پتلون میں تھی، سنہری بال شانوں پر بکھرے تھے۔ اس کے ہاتھ میں کینوس کا ایک بیگ تھا۔ اس نے چابی سے کوٹری نما کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر آ گئی۔ خستہ حال کمرہ پرفیوم کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ ہیلو، کیسے ہو؟ بتایا تو ہے کہ انگ انگ جھوم رہا ہے۔
تمہارے انگ انگ کے لیے مرہم کا انتظام کیا میں نے۔ اس نے بڑے اطمینان سے کینوس کا بیگ کھولا، اس میں سے ایک دری نما کپڑا نکالا۔ یہ دری اس نے کمرے کے گرد آلود فرش پر بچھا دی۔ پھر اس نے بیگ میں سے ربر کا تکیہ نکالا، اس میں ہوا بھری اور دری پر رکھ دیا۔ تب اس نے بیگ کے اندر سے ایک ٹفن کیریئر برآمد کیا اور ایک کونے میں رکھ دیا۔ ٹفن کے اندر سے مسالے دار گوشت کی بھینی بھینی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ تاہم اس نے ٹفن کیریئر کھولنے کی بجائے میرے قمیص کے بٹن کھولنے شروع کر دیے۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ بس چپ چاپ دیکھتے جاؤ۔ میری قمیض اتارنے کے بعد اس نے میری پتلون کے پائنچے اوپر تک چڑھا دیے۔ بیگ کے اندر سے ہی اس نے مرہم پٹی کا سامان نکالا اور میرے ہونٹوں اور کوہنی کے زخم کو صاف کر کے پٹی کر دی۔ یہ پین کلر گولیاں ہیں، تمہارا انگ انگ بالکل پرسکون ہو جائے گا۔ میں نے گولیوں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نہیں بھائی، خالی پیٹ نہیں، پہلے کھانا پھر دوا، وہ ایک ادا سے بولی۔ اس کے ناز و انداز مجھے اندیشے میں مبتلا کر رہے تھے۔ بہرحال میں خاموش رہا۔ اس نے ٹفن کھولا، اس میں چاول تھے، گوشت کا سالن تھا، ڈبل روٹی کے سلائس تھے اور خاص قسم کا حلوہ تھا۔ وہ بولی، یہ مخصوص افریقی حلوہ ہے، اس میں کئی جڑی بوٹیاں بھی استعمال ہوتی ہیں، توانائی بحال کرنے کے لیے بے مثال چیز ہے۔ کہیں اسے ہی تو حبشی حلوہ نہیں کہتے؟ نہیں، یہ اور چیز ہے۔ اس کی بلند ہنسی نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا۔ کیا بات ہے؟ اب تو بڑے سکون سے بیٹھی ہو، وہ پہرے دار نہیں ہے کیا؟ اب پہرے دار، گارڈ، انچارج سب کچھ میں ہی ہوں۔ کیا مطلب؟ یہ لاک اپس اس ہاسٹل سے ملک ہیں جہاں کی میں انچارج ہوں۔ یہ اکثر خالی پڑے رہتے ہیں، کبھی کبھار ایک آدھ قیدی یہاں رکھا جاتا ہے، لہٰذا ان لاک اپس کا اضافی چارج بھی میرے پاس ہے۔ میں نے پہرے داروں کو واپس بھیج دیا۔ جن نئے پہرے داروں کی ڈیوٹی تھی انہیں میں نے کال نہیں کیا، لہٰذا اب صبح 8 بجے تک یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ میرے اندیشے بڑھتے جا رہے تھے۔ سوزی توبہ شکن جسم اور قیامت خیز اداؤں کی مالک تھی۔ اس کے ناز و انداز دیکھ کر میرے ذہن میں سروج المعروف الو کی پٹی کی یاد تازہ ہو گئی تھی۔ وہ بھی کبھی کبھی ایک شوریدہ سردریا کی طرح ہی نظر آتی تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہر شے اپنے ساتھ بہا لے جانے کی خواہش مند ہے۔ مگر پھر بھی سروج اور سوزی میں ایک فرق نظر آتا تھا۔ کچھ بھی تھا، سروج کا تعلق مشرق سے تھا، سوزی مغرب کی بیٹی تھی۔ میں نے سوزی کی حرکات و سکنات دیکھی تھی اور بات چیت سنی تھی۔ وہ محبت، جنس اور جسمانی ملاپ وغیرہ کے بارے میں آزادانہ باتیں کرتی تھی۔ جنسی تقاضے کے بارے میں تبصرہ کرنا اس کے لیے ایسا ہی تھا جیسے بھوک اور پیاس وغیرہ کے بارے میں بات کی جائے۔ وہ میرے ساتھ کھانا کھا رہی تھی۔ کھانے کے دوران میں ہی اس نے بیگ میں سے شیمپین کی یخ بستہ بوتل نکال کر دری پر سجا دی اور پھر بیئر کے ٹن نکال کر میرے سامنے رکھ دیے۔ میں جانتی تھی کہ تم اس وقت سخت پیاس محسوس کر رہے ہوگے۔ کیا پانی وغیرہ نہیں مل سکے گا؟ اس وقت جو کچھ مل سکتا تھا وہ لے آئی ہوں۔ تم یہ سب میرے لیے کیوں کر رہی ہو؟ میں نے مجبوراً حلق تر کرتے ہوئے کہا۔ بتا دوں؟ ہاں بتاؤ۔ آدم خور ٹام، جسے تم نے دو بدو مقابلے میں ہلاک کیا، میرے لیے ایک نہایت قابل نفرت شخص تھا۔ وہ میری عزت کا قاتل تھا، میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ تم شاید سوچ رہے ہو کہ میری جیسی لڑکی کی بھلا کیا عزت ہو سکتی ہے۔ تم اپنی جگہ ٹھیک ہو، لیکن ایک وقت تھا کہ میری بھی عزت تھی۔ اس نے قیمتی برانڈ کا سگریٹ سلگایا اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولی، میرا اصل تعلق ساؤتھ افریقہ سے ہے، میں کیپ ٹاؤن کی رہنے والی ہوں۔ ہمارا گھرانہ کٹر کیتھولک تھا اور والدین سخت مذہبی تھے۔ میں 4 بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ ہمارے گھرانے میں بیٹی کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرے اندر بغاوت کے جراثیم موجود تھے۔ میں کچھ کر دکھانا چاہتی تھی، کوئی بڑا کام جس کے سبب میں خاندان میں اور خاندان سے باہر میری عزت ہو۔ جس طرح والدین بھائیوں کو اہمیت دیتے ہیں، اسی طرح مجھے بھی اہمیت دیں اور میری صلاحیتوں کے قائل ہوں۔ میں کالج میں تھی جب میری اسی معصوم خواہش نے مجھے بھٹکا دیا۔ میں نے اخبار میں ایک اشتہار پڑھا۔ اشتہاری فلمیں بنانے والے کے ادارے کو نئے چہروں کی ضرورت تھی۔ درجنوں دیگر لڑکے لڑکیوں کی طرح میں بھی اس ادارے کے دفتر پہنچی۔ ہم میں سے 6 لڑکیوں اور 2 لڑکوں کو منتخب کیا گیا۔ ہمارے کچھ سین بھی شوٹ کیے گئے۔ اس کام کا نہایت معقول معاوضہ بھی ہمیں دیا گیا۔ بعد ازاں ایڈورٹائزنگ والے یہ لوگ ہمیں بہلا پھسلا کر ایک دوسرے شہر پورٹ الزبتھ لے گئے اور ویرانے میں ایک عمارت میں ہمیں بند کر دیا گیا۔ یہ عمارت مضافاتی علاقے میں واقع تھی۔ کئی روز تک کسی ذمہ دار شخص نے ہم سے رابطہ قائم نہیں کیا۔ پھر ایک روز مجھے عمارت کی ایک نہایت بوڑھی اور قریب مرگ ملازمہ کی زبانی معلوم ہوا کہ میں بردہ فروشوں کے ہتھے چڑھ گئی ہوں۔ ان لوگوں کا جال پورے ملک میں اور ملک سے باہر بھی پھیلا ہوا ہے۔ وہ لوگ اس سے پہلے بھی قریبی شہروں اور دیہاتوں سے بہت سی لڑکیاں اغوا کر کے بیلجیم اور ہالینڈ وغیرہ میں اسمگل کر چکے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ میں اگر اپنے ساتھیوں سمیت یہاں سے کسی طرح نکل جاؤں تو یہ ہم سب کے لیے بہت اچھا ہوگا۔
میں نے اپنے ساتھیوں کو تمام صورتحال بتائی، مگر وہ یہاں موجود پہرے داروں اور رکھوالی کے کتوں سے سخت خوفزدہ تھے اور کوئی رسک لینے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے اس رات بڑی سوچ بچار کے ساتھ فرار کی منصوبہ بندی کی اور اس منحوس دیہاتی عمارت سے نکل گئی۔ بردہ فروشوں نے گھوڑوں اور کتوں کے ذریعے میرا تعاقب کیا۔ مجھے واپس اسی منحوس عمارت میں لایا گیا۔ مجھے بری طرح مارا پیٹا گیا۔ پھر دوسروں کے لیے عبرت کا سامان کرنے کے لیے سب کے سامنے میری عصمت دری کی گئی۔ میری بے بسی کا تماشا دیکھنے والوں میں میرے تمام ساتھی شامل تھے۔ اس بدماش ماں کے بیٹے ٹام نے مجھے کئی گھنٹے تک وحشیانہ سلوک کا نشانہ بنایا۔ اس تمام واقعے کی فلم بندی کی گئی اور بے شمار تصاویر کھینچی گئیں۔ بعد ازاں یہ شرمناک تصویریں 1 درجن لفافوں میں بند کی گئیں۔ ان لفافوں پر میرے گھر اور اڑوس پڑوس کے گھروں کے ایڈریس لکھے تھے۔ ایک بردہ فروش نے مجھ سے کہا کہ تمہارے گھر جانے کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں لفافے پوسٹ کر دیے جائیں گے۔ میں نے خودکشی کی کوشش کی پر کامیاب نہ ہو سکی۔ پھر دھیرے دھیرے میں ایک نئے رنگ میں ڈھلتی چلی گئی۔ میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ بردہ فروشوں کا انچارج رابی میرا مدعا تھا۔ اس نے مجھے اپنی داشتہ کی حیثیت دے دی تھی۔ وہ میری اس منصوبہ بندی سے بے حد متاثر ہوا تھا جو میں نے فرار ہونے کے لیے کی تھی۔ وہ کہتا تھا، تمہاری چالاکی بڑے کام کی چیز ہے، تم ہمارے ساتھیوں میں شامل ہو جاؤ، عیش کی زندگی گزارو، ملک کی سیر کرو اور موجیں اڑاؤ۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میں بتدریج ایک اور رنگ میں ڈھلتی چلی گئی۔ آہستہ آہستہ بہت کچھ بدل گیا، لیکن وہ نفرت نہیں بدلی جو ٹام اور اس کے سلوک کے حوالے سے میرے دل و دماغ میں گھر کر چکی تھی۔ اس پہلے واقعے کے بعد اس نے مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن وہ میرے ارد گرد تو موجود ہوتا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے اندر کے زخموں سے خون بہنے لگتا تھا۔ طاقت اور سخت جانی میں وہ منحوس اپنی مثال آپ تھا۔ کوبرا سانپ کی طرح مد مقابل کو مبہوت کر کے ڈنک مارتا تھا اور دوسرا سانس لینے نہیں دیتا تھا۔ جب تم نے ہرکولس پر اسے بزور بازو زیر کیا اور اس کے ناک منہ سے خون کی پچکاریاں نکلی تو خدا گواہ کہ وہ میری زندگی کے پرمسرت ترین لمحے تھے۔ ہماری گفتگو کے دوران میں ہی کھانا ختم ہو چکا تھا۔ اب سوزی گلاس ہاتھ میں لیے شیمپین کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے رہی تھی۔ اس کا ساتھ دینے کے لیے میں نے بھی گلاس تھام رکھا تھا۔ وہ اس زندہ میں یوں بیٹھی تھی جیسے اس کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہو۔ کسی قسم کا فکر و فاقہ نہیں تھا اس سے۔ اس نے جو تیز پرفیوم لگا رکھا تھا وہ غالباً ملٹی پرپز تھا۔ اس کی وجہ سے صحت مند اور افریقی مچھر بھی ہمارے قریب نہیں پھٹک رہے تھے۔ وہ نیم دراز ہو کر میرے کندھے سے لگ گئی۔ میں نے اپنا بازو اس کے شانے پر سے گزار کر ہاتھ کو ہوا میں معلق کر دیا۔ مجھے امید تھی کہ سوزی مجھے اس ٹرسٹی ادارے کے اسرار و رموز کے بارے میں اہم باتیں بتائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس کا پورا ساتھ دے رہا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری کسی گریز کی وجہ سے بدک جائے۔ وہ جس ماحول میں رہی تھی اس میں یہ سب کچھ ایک کھیل کی سی حیثیت رکھتا تھا، جیسے بوریت محسوس کر کے تھوڑی دیر کے لیے تاش کھیل لیا جائے یا موڈ بہتر کرنے کے لیے چٹکلے وغیرہ سن لیے جائیں۔ کسی مرد سے تھوڑی دیر کے لیے جسمانی تعلق قائم کر لینا سوزی جیسی لڑکی کے لیے ہلکی پھلکی تفریح کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ میں نے 2-3 بار اس کے گرم ہونٹوں کا لمس اپنے رخسار پر محسوس کیا اور تصور میں سوچا کہ اگر زری گل یہاں ہوتا تو کیا قیامت کا منظر ہوتا۔ میں نے سوزی کے سنہرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، یہ ماریا ٹرسٹ مجھے ایک بہت بڑے گورکھ دھندے کی طرح نظر آ رہا ہے۔ تم اسے جتنا بڑا گورکھ دھندا سمجھ سکتے ہو سمجھ لو، لیکن یہ اس سے بھی بڑا گورکھ دھندا ہی نکلے گا۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولی، تم تو یہاں عرصے سے ہو، تمہارے لیے تو یہ گورکھ دھندا نہیں ہوگا۔ ساحل پہ کھڑے ہو کر سمندر کے بارے میں جتنا جانا جا سکتا ہے میں بھی شاید اتنا ہی جانتی ہوں۔ ڈرانے کی کوشش کر رہی ہو مجھے؟ نہیں، سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس نے نشیلے انداز میں باہیں میرے گلے میں ڈال دیں۔ اس کے توبہ شکن جسم کا قرب کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی ہو؟ یہی کہ جسے تم ایک فلاحی ادارے کی چھوٹی سی عمارت سمجھ رہے ہو، یہ ایک بہت عظیم و شان جال ہے جس میں میرے اور تمہارے جیسی ہزاروں چھوٹی بڑی مچھلیاں تڑپ رہی ہیں۔ یا تم یوں سمجھ لو کہ یہ ایک بہت بڑا آکٹوپس ہے۔ اس خونی آکٹوپس کے بازو دنیا کے دور دراز ملکوں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ بہت کچھ جکڑ رکھا ہے اس آکٹوپس نے اور ابھی جکڑتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا خبیث افریت ہے کہ اگر اس کا ایک بازو کاٹا جاتا ہے تو وہاں سے 10 بازو اور نکل آتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ تم معمولی شخص نہیں ہو، لیکن تم جیسے بہت سے غیر معمولی شخص یہاں آ کر بے بس ہو چکے ہیں۔ اپنی بے بسی کی ایک چھوٹی سی مثال تم دیکھ چکے ہو۔ تم نے پرل فارم سے فرار ہونے کی کامیاب کوشش کی، مگر آخر میں نتیجہ کیا نکلا؟ اس خونی آکٹوپس کے بازو تمہیں باندھ کر پھر وہیں لے آئے۔ تم 10 بار بھی ایسی کوششیں کرو گے نا تو 10 بار بھی یہی نتیجہ نکلے گا۔ لہٰذا کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ میرے سینے پر ہاتھ پھیرتے بولی، لہٰذا مسٹر شاہ، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ مزاحمت کا رویہ چھوڑ دو
خود کو حالات کے دھارے پر بہنے دو. مجھے یقین ہے کہ اس طرح تم اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے کچھ رعایتیں حاصل کر لو گے. تم نے بحری سفر کے دوران میں 1-2 موقعوں پر اپنی شاندار صلاحیتوں کا ثبوت دیا ہے. یقیناً اس بارے میں باس مائیکل اپنی رپورٹ کنگ کو دے چکا ہوگا. اگر تم اطاعت مندی کا اظہار کرو گے تو کنگ کے دل میں تمہارے لیے نرم گوشہ پیدا ہوتے دیر نہیں لگے گی. کیا تم مجھے کنگ اور ماریا ٹرسٹ کے بارے میں کچھ بتانا پسند کرو گی؟ میں نے اس کا سگریٹ اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا. وہ میرے بازو سے چمٹ کر بولی. میں نے تمہیں بتایا تو ہے نا شاہ کہ میرے سامنے ایک سمندر ہے اور میں اس کے بھیدوں بھرے پانی کے کنارے پر کھڑی ہوں. ہم نے تو یہی سنا ہے کہ سارے سیٹ اپ کا ماسٹر مائنڈ کنگ براؤن ہے. وہی یہاں کے سیاہ و سفید کا مالک ہے. لیکن یقین سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. کیا پتہ کہ اس ماسٹر مائنڈ کے اوپر بھی کوئی اور ماسٹر مائنڈ ہو، یا پھر کنگ براؤن کا ہی کوئی ایسا چہرہ ہو جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو. ماریا دراصل کنگ براؤن کی چہیتی بیوی کا نام تھا. شادی کے صرف 1.5 سال بعد وہ ایک ہوائی حادثے میں ہلاک ہو گئی تھی. کنگ نے اس فلاحی ادارے کی بنیاد اس کی موت کے 2 سال بعد رکھی تھی اور اسے ماریا ٹرسٹ کا نام دیا تھا. کہنے کو تو ماریا ٹرسٹ صرف 2 لفظ ہیں، لیکن در حقیقت یہ ظلم و ستم کا ایک سیاہ نظام ہے جس نے شاخ در شاخ دنیا کے ایک بڑے حصے کو لپیٹ میں لے رکھا ہے. میں پھر کہوں گی کہ یہ ایک آکٹوپس ہے جس کی جسامت اور خوخاری پچھلے 15 برسوں میں دن رات بڑھی ہے. اب اس بلا کی پہنچ دنیا کے دور دراز حصے تک ہے. تم لوگ بھی اسی بلا کے ایک بازو میں جکڑ کر یہاں تک پہنچے. مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ سوزی گول مول بات کر رہی ہے. وہ میرے سوالوں کے جواب وضاحت سے دینا نہیں چاہ رہی تھی. وہ جسمانی طور پر میرے بہت قریب آ چکی تھی اور ابھی مزید آنا چاہتی تھی. اچھا، مجھے پروفیسر اور اس کی بیٹی شائستہ کے بارے میں کچھ بتاؤ. شائستہ باس مائیکل کے ساتھ ہے. 2-3 ماہ بعد وہ ایک آدم خور کو جنم دے دے گی. پروفیسر کے بارے میں صرف اتنا معلوم ہے کہ باس مائیکل کے ساتھ اس کی تلخ کلامی ہوئی تھی، جس کے بعد باس نے اسے قید تنہائی کی سزا دے دی تھی. غالباً 7 والی کوٹری میں اسے بند کیا گیا. وہ 3-4 روز وہاں بھوکا پیاسا رہا. اس کے بعد اسے یہاں سے نکال لیا گیا تھا. شاید شائستہ نے اس کی رہائی کے لیے کوشش کی ہوگی. اب اس بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم مجھے. اور وہ 3 لڑکیاں کہاں ہیں جو ممبئی سے جہاز پر سوار ہوئی تھیں؟ ان میں سے 2 براؤن آنکھوں اور سیاہ بالوں والی تھی. وہ تینوں وہ سیکنڈ انٹری میں جا چکی ہیں. اس کے ساتھ ہی اس نے میرے ہونٹ بند کر دیے. وہ جانتی تھی کہ اب میں پھر فرسٹ انٹری اور سیکنڈ انٹری کے بارے میں استفسار شروع کر دوں گا. بہرحال اس نے میرے ہونٹ بند کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ سوزی جیسی ہی کوئی لڑکی کر سکتی تھی. اس نے میرے ہونٹ اپنے ہونٹوں سے بند کیے تھے. شیمپین اس کی خوبصورت آنکھوں سے چھلک رہی تھی اور اس کے بدن میں تپش بن کر دوڑ رہی تھی. اپنے ساتھ وہ مجھے بھی بہا لینا چاہتی تھی. وہ مغرب کی بیٹی تھی. اس کے لیے سب کچھ کھیل تھا. میں اپنے تمام تر جسمانی تقاضے کے باوجود اس کوشش میں سوزی کا دل توڑے بغیر اس کی پیش قدمی کو روک سکوں، میں یہ چاہتا تھا. اس نے میرے گریز کو محسوس کیا. کیا تمہیں میری ضرورت محسوس نہیں ہو رہی؟ بہت شدت سے ہو رہی ہے، لیکن کیا؟ قدرت نے میری مشکل آسان کر دی. کال بیل کی سی ایک مدھم آواز سنائی دی. او مائی گاڈ! سوزی کے جسم کو جھٹکا سا لگا. وہ اٹھ کر بیٹھی اور فوراً کھڑی ہو گئی. اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے وہ ہانپ رہی تھی. اس کا چہرہ ابھی تک لال بھبوکا تھا. کال بیل پھر ہوئی. وہ اپنے منتشر بال سمیٹ کر منہ میں بڑبڑائی. کون ہے؟ میں نے پوچھا. ڈاکٹر غزالہ. شاید اسے پتہ چل گیا کہ تم اس کی امانت میں شدید قسم کی خیانت کرنے لگے تھے. وہ جھوٹ بول رہی تھی. میری طرح اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ دروازے پر کون ہے. میری طرف دیکھے بغیر وہ تیزی سے باہر نکل گئی. اس کا یہ روپ میرے لیے نیا تھا. 2-3 منٹ بعد وہ پھر تیزی سے اندر آئی. وہ تھوڑی پریشان تھی. ہیڈ انچارج آنے والا ہے. اسے معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہاں آئی تھی. اس نے جلدی کھانے پینے کا سامان سمیٹا. بس 1 گلاس، 1 پلیٹ، 1 چمچ اور 1 کوارٹر پلیٹ وہاں رہنے دی اور باقی سب کچھ بیگ میں ڈال لیا اور رفو چکر ہو گئی. دوبارہ اس کی واپسی 10-15 منٹ بعد ہوئی. 2 گارڈز اور 1 لہیم شہیم نیگرو اس کے ساتھ تھا. یہی یہاں کا ہیڈ انچارج تھا. وہ صورت سے ہی بے حد سخت گیر اور خشک مزاج نظر آتا تھا. سوزی اس کے سامنے سہمی سی تھی. ہیڈ انچارج نے سلاخوں کی دوسری جانب سے ہاتھ بڑھایا اور مجھ سے مصافحہ کیا. میرا نام مرقس ہے. میں اس ہاسٹل کا ہیڈ انچارج ہوں. اس نے انگریزی میں اٹک کر کہا. آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی. میرا نام شاہ جہان ہے اور میں پچھلے 24 گھنٹے سے اس شاندار کوٹری میں رہائش پذیر ہوں. میں نے طنزیہ لہجے میں کہا. مرقس نے میرے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا. کنگ نے تمہیں اس کوٹری سے نکالنے کا حکم دیا ہے. ہو سکتا ہے کہ چند روز تک وہ تمہیں شرف ملاقات بھی بخشیں. اس عنایت کی وضاحت سے تو کنگ ہی بتا سکتے ہیں، مگر کچھ میں بھی جانتا ہوں. صبح تم سے آفس میں ملاقات ہوگی تو بتا دوں گا.
تھوڑی دیر مجھ سے گفتگو کرنے کے بعد مرکز واپس چلا گیا۔ اس کے نام سے پتہ چلتا تھا کہ وہ عیسائی ہے۔ سوزی نے مجھے کوٹری سے نکلوایا اور واپس اسی کمرے میں پہنچا دیا جہاں میرے ساتھی موجود تھے، یعنی یار غار صفدر اور ایرانی جعفر رضا۔ صفدر سخت پریشان تھا۔ اسے مبارک امین کے قتل کی اطلاع مل چکی تھی اور وہ یہ بھی جان چکا تھا کہ کل رات اس قتل کے بعد مائیکل کے مسلح کارندے مجھے زد و کوب کرتے ہوئے کسی نامعلوم مقام پر لے گئے تھے۔ بہرحال اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ ہنگامہ کیوں کر ہوا اور ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ مجھے مبارک امین کے خون سے ہاتھ رنگنے پڑے۔ میں نے صفدر کو مختصر الفاظ میں مبارک کی شیطانیت کے بارے میں بتایا۔ صفدر کے چہرے پر جوش سا لہرا گیا۔ کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، اس کار سوا میں ایک آدھ گولی کا حصہ میں بھی ڈال دیتا۔ گھبراؤ مت، میرا دل کہہ رہا ہے کہ مستقبل قریب میں تمہیں ایسے بہت سے مواقع فراہم ہونے والے ہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ صفدر نے بڑے خلوص سے سر ہلا دیا۔ مبارک کی موت کے بعد یقیناً میں اور صفدر خطرناک قیدی شمار ہونے لگے تھے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ اب کمرے کے باہر دروازے پر تالا نظر آ رہا تھا اور ایک کے بجائے 2 مسلح محافظ ہماری نگرانی کے لیے موجود تھے، اور تو اور ہمارا روم میٹ یعنی ایرانی جعفر رضا بھی ہم سے ڈرا ڈرا نظر آ رہا تھا۔ وہ رات جیسے تیسے کٹ گئی۔ صبح ناشتے کے فوراً بعد مجھے 2 محافظوں کی زیر نگرانی ہیڈ انچارج مرکز کے آفس میں پہنچا دیا گیا۔ یہ کشادہ دفتر تھا، سجاوٹ کے بجائے سادگی نظر آ رہی تھی۔ دیواروں پر بہت سی تصاویر آویزاں تھیں۔ یہ ماریا ٹرسٹ میں ہونے والی مختلف تقریبات کی تصاویر تھیں۔ معزز قسم کے افراد بچے بچیوں اور نوجوانوں کو انعامات وغیرہ دیتے نظر آتے تھے۔ ایسی ہی 1-2 تصویروں میں مجھے لیبیا کے کرنل معمر قذافی اور ماریتینیا کے مصطفیٰ صالح وغیرہ بھی نظر آئے۔ میں اور مرکز دفتر میں تنہا تھے۔ مرکز نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بغیر کسی تمہید کے بولا، مائیکل کے قریبی دوست مبارک امین کا قتل کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ اگر کنگ نے تمہارے بارے میں نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کی صرف ایک یہی وجہ ہے کہ مبارک ٹرسٹ کے قانون کی خلاف ورزی کر رہا تھا۔ تمہاری ساتھی ڈاکٹر اس کے بیڈ روم سے برآمد ہوئی ہے اور یہی اس کے خلاف سب سے بڑا ثبوت ہے، لیکن قانون کے مطابق کارروائی تو بہرحال ہوگی اور ممکن ہے کہ تمہیں سزا کا سامنا بھی کرنا پڑے۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ مرکز نے میری طرف جھکتے ہوئے قدرے دوستانہ لہجے میں کہا، تمہارے لیے سزا سے بچ نکلنے کے امکانات روشن ہیں، اور یہ امکانات بھی روشن ہیں کہ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اس ٹرسٹ میں کچھ خاص قسم کی رعایتیں مل جائیں۔ رعایتوں سے کیا مراد ہے آپ کی؟ فی الوقت تمہاری حیثیت یہاں قیدیوں کی سی ہے، مگر ممکن ہے تمہیں کچھ آزادیاں مل جائیں اور کچھ ذمہ داری وغیرہ بھی تمہیں سونپ دی جائے، بالکل جیسے جہاز ہرکولس پر مائیکل نے کیا تھا۔ مگر اس کے لیے تمہیں 2 کام کرنے ہوں گے۔ نمبر 1، کنگ کی غیر مشروط اطاعت۔ نمبر 2، مائیکل کے ساتھ کسی بھی قسم کی مخاصمت سے گریز۔ مائیکل کو فی الوقت تم پر بہت غصہ ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کے سخت رویے کا بھی سامنا کرنا پڑے، مگر تمہیں برداشت اور حوصلے کا ثبوت دینا ہوگا۔ جناب، میں اپنی ذات پر ہر طرح کی تکلیف برداشت کر لوں گا، لیکن اگر میری ساتھی خواتین پر اب ایسا نہیں ہوگا۔ تم اس سلسلے میں بالکل بے فکر رہو۔ مرکز نے ہاتھ اٹھا کر میری بات کاٹ دی۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ مرکز نے ریسیور اٹھا کر چند سیکنڈز بات کی، پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، ان انڈین قیدیوں کو جانتے ہو جو ہرکولس میں تمہارے ساتھ یہاں پہنچے ہیں؟ جی۔ مائیکل کی زبانی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تم ان قیدیوں کی زبان سمجھتے ہو اور وہ تمہاری بات بھی مانتے ہیں۔ وہ ہر اس شخص کی بات مان سکتے ہیں جو انہیں انسان سمجھے اور ان کے ساتھ محبت سے بات کرے۔ ارے بھائی، یہ سب تو ہم بھی کر رہے ہیں، مگر لگتا ہے کہ وہ تم پر کچھ زیادہ بھروسہ رکھتے ہیں، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ تم ان سے مل لو۔ کیا بات ہے؟ کیا وہ پریشان کر رہے ہیں؟ ہاں، یہی سمجھ لو۔ کچھ دیر بعد میں مرکز کے ساتھ عمارت کے ایک اندرونی حصے کی طرف جا رہا تھا۔ اس عمارت کے قد و خال اور اندر کا ماحول مکمل طور پر ایک رفاہی ادارے جیسا تھا۔ یہاں قالین بافی بھی ہو رہی تھی، لڑکیاں سلائی کڑھائی بھی کر رہی تھیں۔ ایک ورک شاپ اور اسکول بھی اس عمارت کے اندر ہی موجود تھا۔ بلا تخصیص مرد اور عورت سب نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے، ان میں کہیں کہیں نیلی دھاریاں تھیں۔ انتظامیہ کے ارکان کا لباس مختلف تھا۔ اس ادارے کا نظم و ضبط مثالی نظر آ رہا تھا۔ ایک پوش نما مقام پر پہنچ کر میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی اور کانوں میں ایئر ڈاٹس دے دی گئیں۔ ایک رنگدار شیشوں والی وین میں مجھے سوار کیا گیا۔ یہ ایئر کنڈیشن وین مجھے لے کر روانہ ہوئی اور مختلف سڑکوں پر پھسلنے لگی۔ ٹریفک کا بس ہلکا ہلکا شور میرے کانوں تک پہنچ رہا تھا، شاید ہم شہر کے بیچوں بیچ سے گزر رہے تھے۔ آخر کسی مقام پر گاڑی رکی، میری آنکھوں اور کانوں کو آزاد کیا گیا۔ یہ ایک شاندار عمارت کا اندرونی حصہ تھا۔ مختلف راہداریوں سے گزر کر ہم ایک ہال نما کمرے میں پہنچے۔ یہاں عام افراد کا داخلہ ممنوع تھا اور ہال تک پہنچنے کے لیے ہمیں سیکیورٹی کے کئی مراحل سے گزرنا پڑا۔ یوں لگا جیسے ہم وائٹ ہاؤس یا ڈاؤننگ اسٹریٹ میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہال نما کمرے میں لفٹ دیکھ کر میں چونک گیا۔ یہ عمارت 1 منزلہ تھی، بس کہیں کہیں 2 منزلہ تعمیر نظر آتی تھی۔
اس تھوڑی سی ضرورت کے لیے جدید قسم کی 4 لفٹوں کا ہونا تحیر کی بات تھی۔ ان لفٹوں کے سامنے بھی باوردی گارڈز موجود تھے۔ پوری عمارت میں یہ واحد جگہ تھی جہاں میں نے گارڈز کے ہاتھ میں اسلحہ دیکھا۔ لفٹوں کے سامنے سیکیورٹی گارڈز نے ایک مرتبہ پھر میری تلاشی لی۔ اس کے بعد مرکز نے ایک بڑے رجسٹر پر دستخط کیے۔ رجسٹرار کی طرف سے مرکز کو ایک سکہ دیا گیا، جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ خاص قسم کا ٹوکن تھا، اور اس ٹوکن کے بغیر کوئی شخص ان لفٹوں میں سوار ہونے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ ہم لفٹ پر سوار ہوئے۔ مجھے اس وقت حیرت کا ایک اور دھچکا لگا جب لفٹ اوپر جانے کے بجائے نیچے کی طرف متحرک ہو گئی۔ ہم پہلے ہی گراؤنڈ فلور پر تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ ہم مزید زیر زمین جا رہے ہیں۔ اگلے چند سیکنڈ میں میری حیرت میں مزید اضافہ ہوا۔ ہم کم از کم 4 منزل نیچے گئے۔ پھر لفٹ رکی، دروازہ کھلا اور میں نے اپنے سامنے ایک طویل راہداری پائی۔ راہداری کی دیواریں اور فرش چکنے اور چمکدار تھے۔ ٹیوب لائٹس نے سارا منظر روشن کر رکھا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں ٹرسٹ کی عام سی سادہ عمارت سے نکل کر کسی جدید کمپلیکس میں آ گیا ہوں۔ یہاں میں نے نیلی وردیوں والے نیگرو دیکھے۔ ان کے لباس پر سفید نشانات تھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ مقامی زبان پولر کے الفاظ تھے۔ نیلی وردیوں والے سارے افراد نہایت چوکس اور صحت مند تھے۔ ان میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی۔ ان میں سے کئی ایک کے پاس اسلحہ بھی نظر آ رہا تھا۔ یہ اسلحہ ریوالور تھا جو ہولسٹر میں بند کر کے کمر سے لٹکایا گیا تھا۔ راہداری میں سے کئی ذیلی راہداریاں بھی نکلتی تھیں۔ ہم لفٹ سے نکل کر آگے بڑھے تو کئی باوردی افراد نے مرکز کو پہچان کر سلام کیا۔ نہ جانے کیوں میرے ذہن میں وہ الفاظ گونجنے لگے جو کل رات میں نے پہرے دار انیس اور پھر سوزی سے سنے تھے، یعنی فرسٹ اور سیکنڈ انٹری۔ شاید لفٹ میں داخل ہونے کے بعد میری سیکنڈ انٹری ہوئی تھی، یعنی میں اس ٹرسٹ کے خاص الخاص حصے میں داخل ہو گیا تھا۔ راہداری میں ہمیں باوردی افراد کے علاوہ بھی کچھ لوگ ملے۔ ان میں عورتیں اور مردوں کے علاوہ بچے بھی تھے۔ ان سب افراد نے مختلف رنگوں کے جوبے پہن رکھے تھے۔ ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ سب کے سب نہایت صاف ستھرے تھے، اور انہیں دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ ان کے حفظان صحت کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ ان میں زبردست قسم کا نظم و ضبط بھی نظر آتا تھا۔ یہ زیر زمین دنیا دیکھ کر میں دنگ تھا۔ ابھی میں اس حوالے سے مرکز سے کچھ پوچھنا چاہ ہی رہا تھا کہ ہم ایک بند دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ مرکز نے ایک بٹن دبایا تو یہ گیٹ نما دروازہ سلائڈ کر کے اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میں اپنی جگہ سن رہ گیا۔ یہ ایک بہت بڑا لاک اپ تھا۔ یہاں فرش پر بڑی بڑی دریاں بچھی تھیں اور فوم کے بے شمار گدے رکھے تھے۔ اس لاک اپ میں وہ تمام اتر پردیشی قیدی موجود تھے جنہیں میں نے پرل فارمز میں چھوڑا تھا، لیکن ان کی حالت، خدا کی پناہ، وہ سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر فاقہ کش مہاتما بدھ کا نقشہ ذہن میں آتا تھا۔ وہ فوم کے گدوں پر الٹے سیدھے پڑے تھے۔ ان میں سے کچھ واضح طور پر بیمار بھی دکھائی دیتے تھے۔ میری نظریں بار بار کملا کو تلاش کر رہی تھیں۔ میں اب تک اس کے بارے میں بہت فکر مند رہا تھا، خاص طور سے جب مجھے ایک افسوسناک خبر ملی تھی۔ میری فکر مندی کملا کی طرف سے بہت بڑھ گئی تھی۔ سوزی نے مجھے بتایا تھا کہ اتر پردیشی قیدیوں میں سے ایک لڑکی ہلاک بھی ہو چکی ہے۔ چند اتر پردیشی افراد نے مجھے دیکھا اور ایک دم جیسے ان کے مردہ جسموں میں زندگی دوڑنے لگی۔ انہوں نے اپنی ہڈیوں کو سمیٹا اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ان کی دیکھا دیکھی اور بھی بہت سے نیم جاں مرد و زن اٹھ بیٹھے اور میری جانب دیکھنے لگے۔ ان کے چہروں پر تحیر کے ساتھ ساتھ مسرت کی چمک بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ مرکز نے کہا، یہ لوگ پچھلے 2 ہفتے سے کچھ بھی کھا پی نہیں رہے۔ چند بار بڑی مشکل سے انہیں انجیکشن وغیرہ لگائے گئے ہیں۔ اگر یہی حالت رہی نا تو یہ 8-10 روز میں مرنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی دوران میں اتر پردیشی افراد لاک اپ کی سلاخوں سے چمٹ گئے اور والہانہ انداز میں میری طرف دیکھنا شروع ہو گئے۔ ان کے خشک ہونٹ جذبات سے پھڑک رہے تھے اور دھسی ہوئی آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک تھی۔ وہ اپنی کمزور اور ناقابل فہم آوازوں میں کچھ کہہ رہے تھے، شاید مجھے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ مرکز اور دیگر پہرے داروں کو اس منظر نے بہت متاثر کیا۔ مرکز کے ایک اشارے پر ایک پہرے دار نے ایک بٹن دبایا اور آٹومیٹک طریقے سے لاک اپ کے دروازے میں اتنا خلا پیدا ہو گیا کہ ایک شخص اس میں سے جھک کر گزر سکے۔ رائفل بردار پہرے دار نے مجھے اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ مجھے ہرگز یہ توقع نہیں تھی کہ اندر گھسنے کے بعد میرے ساتھ اس قسم کی صورتحال پیش آئے گی۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ یہ 6-7 درجن افراد مجھ سے لگاؤ رکھتے ہیں، لیکن یہ خبر نہیں تھی کہ پچھلے چند ہفتوں میں ان کے جذبات میں اتنی شدت آ جائے گی اور ان میں ایسا والہانہ پن آ چکا ہوگا۔ جو ہی میں اندر داخل ہوا، انہوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ بوڑھے سیوک کمار نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ چوم لیا۔ کچھ مرد و زن میرے پاؤں چھونے لگے۔ کچھ دور ہی سے اپنے ہاتھوں کو ایسے انداز میں حرکت دینے لگے جیسے میری بلائیں لے رہے ہوں۔ میں بوکھلا کر رہ گیا۔ میں نے کوئی ایسا سنہری کارنامہ سر انجام نہیں دیا تھا جس کے بدلے میں یہ لوگ میری اتنی عزت افزائی کر رہے تھے۔ میں کوئی پیر فقیر نہیں تھا۔ پھر بھی خبر نہیں یہ لوگ کیوں مجھے بانس پر چڑھانے کا تہیہ کیے ہوئے تھے۔ ان میں سے کئی ایک نے رونا شروع کر دیا۔ میری نگاہیں بے قراری سے کمسن کملا اور اس کے بچے کو تلاش کر رہی تھیں۔
مگر وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دیے۔ حالانکہ کملا کو تو سب سے پہلے لپک کر میری طرف آنا چاہیے تھا، بڑا خصوصی لگاؤ تھا اسے مجھ سے۔ میں نے ان لوگوں میں گھس کر بے چینی سے کملا کو تلاش کیا۔ اچانک میری نگاہ کملا کی دبلی پتلی ماں پر پڑی۔ میں نے اس ناتواں عورت کو شانوں سے تھاما اور اپنے ہونٹ اس کے کانوں کے پاس لے جا کر زور سے پوچھا، کملا کہاں ہے؟ تمہاری بیٹی۔ میرے بار بار پوچھنے کے باوجود وہ کچھ سمجھ نہیں پائی۔ میں اپنی بات کر رہا تھا اور وہ اپنی ہانک رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ الٹا مجھ سے کملا کے بارے میں پوچھ رہی ہے۔ اس کا یہ جملہ واضح طور پر میری سمجھ میں آیا، ہمار کملا کیسو ہے؟ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ یہ عورت کیا کہہ رہی تھی؟ میں اس کی کملا کے بارے میں بھلا کیا بتا سکتا تھا؟ ایک سرد لہر میرے رگوں پہ میں دوڑ گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرے بدترین خدشات درست ثابت ہونے والے ہیں۔ کمسن کملا کے ساتھ ضرور کچھ ہو چکا ہے۔ اسی دوران میں بوڑھا سیوک بھی میرے قریب آ بیٹھا۔ وہ کملا کی ماں کو دلاسا دیتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں بولا کہ وہ حوصلہ رکھے، اس کی بیٹی ٹھیک ہی ہوگی۔ اس کے بعد وہ میرے پاؤں چھو کر بولا، مہاراج، ہم کو اتنا انتظار تھا تمہارا کہ ہم کیا بتاوت۔ تم ان لوگوں سے کہو نا کہ یہ ہم غریبن کو آج آزاد کر دے، ہم اپنے گھر کو جانا چاہتے ہیں۔ نہ جانے وہ لوگ کیوں یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے سارے دکھوں دردوں کی دوا میرے پاس ہے اور میں جب چاہوں جادو کی چھڑی ہلا کر انہیں کسی اڑن کھٹولے میں بٹھا سکتا ہوں اور یہ اڑن کھٹولا انہیں پلک جھپکتے میں ان کے گھروں تک پہنچا دے گا۔